عشق رب تعالیٰ ہے. جب تم رب تعالیٰ کے عشق کے پاتھ پہ جاؤ گے تو ربانی صفات کا اظہار ہوگا تمہارے وجود سے. اور عشق خداوند کے فوری بعد جو عشق جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ وہ ہے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. تم خودی کی تعمیر کے سفر پہ نکلے ہو. غلط تصوف کہہ رہے ہیں سیلف انائلیشن، ذات کی فنا. اقبال کہہ رہے ہیں ذات کی ڈیولپمنٹ. کن اصولوں پر؟ نمبر 1 آرزو پیدا کرو، نمبر 2 عشق پیدا کرو. اور عشق کیا ہے؟ عشق خدا ہے جو ربانی صفات پیدا کرتا ہے. وہ عشق حضور رسالت مآب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کو ایک میننگ فل لائف ایکسپیرینس دیتا ہے. اور اقبال فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری خودی میں عشق رسالت مآب آ جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تم ایک ایسی امت کی تشکیل دو گے جس کی خوشبو تو ایک ہوگی، اس کے روز پیٹلز کے رنگ علیحدہ ہو سکتے ہیں. وہ پھول تو ہو سکتے ہیں جو مختلف پتیوں والے ہوں، مختلف کلرز والے ہوں، لیکن عشق رسالت مآب ایک ایسی یونٹی پیدا کرتا ہے کہ تمہاری چھوٹی چھوٹی آئیڈینٹی جو ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں اور تم جیسے پھول مختلف پتیوں کے ساتھ ایک خوشبو دیتا ہے، تم بھی ہندوستانی نہیں ہوگے، ترک نہیں ہوگے، عرب نہیں ہوگے، تم ایک خوشبو دینے لگو گے. یعنی تمہاری خودی جو ہے عشق کے تابع رہ کر وہ ایک قوم کو پیدا کرے گی. قوم پیدا ہوتی ہے، امت پیدا ہوتی ہے. تو ہم اپنی سیلف ریئلائزیشن کے سفر پر ہیں، آرزو پیدا کر رہے ہیں. آرزو کے ساتھ ہم عشق پیدا کریں گے. عشق میں عشق خدا بندی ہے، عشق رسالت مآب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اقبال کہتے ہیں جو ٹرو عاشق ہوتا ہے نا وہ امپلائی کرتے ہیں. جو ٹرو عاشق ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کے احسان کو قبول نہیں کرتا. وہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی سے بھیک نہیں مانگتا. وہ کسی کا احسان طلب نہیں کرتا. اور یہ سارا فلسفہ، اقبال عجیب فلسفی ہے، یہ سارا فلسفہ وہ شعروں میں دے رہے ہیں. ایرسٹاٹل، پلیٹو، سینٹ آگسٹین، سینٹ ایکوائنس یہ مضامین لکھتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں کہ دنیا کا واحد فلسفی ہے جو شعروں میں فلسفے کی تھیری دے رہا ہے. آرزو اور عشق عاشق کسی سے بھیک نہیں مانگتا اللہ کے علاوہ، اس کے نبی کے علاوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اگزامپل کیا دیتے ہیں؟ اگزامپل دیتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. شعروں میں چل رہی ہے تھیری. فرماتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار تھے، کوئی چیز نیچے گر گئی، خادم نے کہا میں اٹھا کر دیتا ہوں. آپ نیچے آئے، چیز پکڑا، واپس آئے. اقبال کہتے ہیں فاروق اعظم نے یہ برداشت نہیں کیا کہ میری چیز بھی گرے تو میں خادم سے سوال کروں کہ تم اٹھاؤ. انسان کی جو سیلف ریئلائزیشن ہے اس میں یہ عیب ہے کسی سے سوال کرنا. تو فاروق اعظم اپنی چیز بھی اٹھانے کے لیے کسی سے سوال نہیں کرتے. تو تم پرائی چیزوں کو دیکھ کر سوال کرو گے تو یہ تو تمہاری خود ہی ہرٹ ہوگی. تو علامہ اقبال نے آرزو اور عشق کی بات کی تو تیسرے درجے میں انہوں نے بات کی کہ جو ٹرو خودی ہے، ٹرو سیلف ہے، وہ قوت کا اظہار ہے. اگر تمہاری خودی واقعی بیدار ہو جائے، تم اللہ کے عاشق بن جاؤ، تم رسول اللہ کے عاشق بن جاؤ، تو تمہاری سیلف کو اللہ پاور سے بلیس کرتا ہے. اور وہ پاور صرف مادی نہیں ہوتی، وہ مادی اور روحانی دونوں ہوتی ہے. وہ تصرف صرف دنیاوی نہیں ہوتا، وہ دنیاوی بھی ہوتا ہے، وہ باطنی بھی ہوتا ہے. اور اب علامہ اقبال حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کو جو کہ بہت بڑے صوفی تھے ہندوستان کے اندر، ان